اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ معلوم ہے کہ 7 اپریل کو دن کے ایسے سمجھے کہ 1 بجے شرف شمس لگے گا اور اگلے دن 8 اپریل کو 2:14 تک شرف شمس ہوگا۔ اس میں تقریباً 3 ساعتیں شرف شمس کی آئیں گی، تو اس میں آپ مختلف اعمال رزق اور تسخیر کے حوالے سے اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے یا اپنی فیملی ممبران کے لیے کر سکتے ہیں۔ دوستو، جہاں پر ہم رزق اور کاروبار کے حوالے سے اعمال پیش کر رہے ہیں، ان کے مجرب ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، اور یہ اعمال ہم ہر نت نئے اعمال اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو عمل آپ کو آسان لگے آپ وہ کریں۔ اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رزق کا ہے، کاروبار کا ہے، ترقی کا ہے، اور یہ ہوگا کیونکہ فجر کی نماز نہ پڑھو تو آپ کی چہرے سے نور چلا جاتا ہے، اس طرح ظہر کی نماز نہ پڑھے تو رزق سے برکت چلی جاتی ہے، اسی طرح ہم نماز کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ جو خود پکارتا ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں نہ دوں تو پھر کہنا، تو ہم اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اگر مانگتے ہیں تو وہ بھی ایسے کہ اللہ توبہ کچھ اپنا ہمارا ایک طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم کسی انسان کے سامنے کچھ نہیں مانگ سکتے، پھر رب العالمین کے سامنے ہم کیسے مانگتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، پہلے نفل پڑھ لیں، پھر اچھی طرح تسبیح و تحلیل کر لیں، اس کے بعد آپ رجوع ہو کر اور یہ کہیں یا اللہ میں بڑا ہی گنہگار، میری گناہ میں میرا ثانی نہیں ہے اور آپ کی رحمت میں آپ کا ثانی نہیں ہے، یا اللہ میرے بڑے گناہ ہوں گے آسمان اور زمین کو بھر دیں گے، لیکن یا اللہ تیری رحمت تو سب سے بڑی ہے، میرے گناہوں سے بھی بڑی ہیں، اور میرے گناہ معاف کرنے میں تجھے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اور تجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ تو نے گناہ کیوں معاف کیے۔ یا اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، میں فریادی تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے در سے فریادی خالی نہیں لوٹتے۔ تو آپ اس طرح سے دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کی عمل کی طرف۔ یہ عمل آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی سنار سے یہ 7 تاریخ آنے سے پہلے آپ نے ایک انگوٹھی تیار کرنی ہے۔ انگوٹھی آپ نے خالص چاندی کی تیار کرنی ہے، اور جو نگینے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم نگینہ لگاتے ہیں اس کو آپ نے اس طرح مربع کی شکل دینی ہے، مطلب وہ مربع کی شکل میں ہو۔ یہ آپ سنار سے پہلے سے تیار کر کے رکھیں۔ اب اس پر آپ نے شرف شمس کی ساتھ میں، وہ چاہے دن کو ہو یا رات کو ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ دن کی ساعت ہوگی یا رات کی، اب کسی بھی ساعت میں اس پر صرف کسی بھی سوئی سے یا پھر کسی بھی کیل سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے آپ نے ہا میم عین سین قاف یہ لکھنا ہے۔ اب یہ لکھنے کے بعد 500 بار اول آخر کوئی سا بھی درود شریف جتنا آپ کی مرضی ہے پڑھ لیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، درمیان میں 500 مرتبہ ہاں میم عین سین کاف پڑھ کر اس انگوٹھی پر دم کر دیں۔ اب یہ انگوٹھی آپ پہنے رہے اور ایک تسبیح صبح ہو اور ایک تسبیح مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے رہا کرے۔ دوستو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پہ کروڑوں بندشیں ہیں اور کہیں سے بھی آپ کے رزق کے اسباب نہیں بن رہے، آپ ہر جگہ پہ اپنی قسمت آزمائی کر چکے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بن رہا، آپ یہ انگوٹھی تیار کر لے، اس کو اپنے پاس رکھے اور یہ ایک ایک تسبیح صبح و شام پڑھا کریں، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف
انشاءاللہ ایک مہینہ نہیں گزرے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ آپ کا گمان ہی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق کیسے ملتا ہے۔ بہانے سے آپ کے بگڑتے ہوئے کام سنور جائیں گے، بن جائیں گے، آپ اپنی قسمت پہ رشک کریں گے۔ تو دوستو یہ عمل آپ شرف شمس میں کر لے تو اس کا اثر 1000 گنا ہوگا، اور اس کو آپ شرف قمر میں بھی کریں گے تو انشاءاللہ پھر بھی اس کا اثر ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ شرف شمس میں ہی آپ لکھ لیں، انگوٹھی پہلے سے تیار کر لیں، ٹھیک ہے، اور لکھنا آپ نے شرف شمس میں ہی میں ہے، تو اس پر یہ لکھ کر یہ بھی شرف شمس میں ہی پڑھنا ہوگا، اور اس پر دم کر اس کے بعد پہنے رکھیں۔ اب رات کو سوتے وقت یا باتھ روم جاتے وقت یہ انگوٹھی آپ اپنے ہاتھ سے نکال دیا کریں کہیں رکھ کر، پھر جب آپ فارغ ہوں تو اس کو آپ پہن لیں، یا صبح اٹھنے کے بعد اس کو پھر پہن لیں، یہ پڑھ کر اس پر دم کیا کریں۔ اور انشاءاللہ دوستو رزق کے حوالے سے جتنے بھی پریشان دوست ہیں، جن پر قرضہ ہیں، جو پریشان ہیں، رزق کا انتظام نہیں ہو رہا، یا پھر ایسی بہنیں ہیں جو بیوہ ہیں، ان کے رزق کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں ان کو کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں، آپ پلیز ایک مرتبہ اس کو آزما لیں، انشاءاللہ آپ کے دکھ درد ختم ہو کر رزق وہاں سے ملے گا جہاں پر آپ کا گمان ہی نہ ہو، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے 100% آپ مجھے پھر دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دوستو اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے، ہماری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو، اور وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے، اور اس کی دعا بروز قیامت ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔